بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالی مشکل کا ذکر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ مالی تنگی اور روزگار کی پریشانیاں ہمیشہ سے انسان کے ساتھ رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام کبھی کبھار ایسے حالات سے دوچار ہو جاتے تھے، لیکن جب وہ اپنی مشکلات لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایسی ہدایات دیتے جو دنیا اور آخرت دونوں میں سکون کا ذریعہ بن جاتی۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی شدید مالی مشکل میں مبتلا تھے، نہ گھر میں کھانے کو کچھ تھا، نہ قرضوں سے جان چھوٹ رہی تھی۔ وہ پریشان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری حالت بہت خراب ہے، نہ گھر میں کچھ ہے، نہ کاروبار چل رہا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہیں حوصلہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی پریشان حال شخص کو مایوس نہیں ہونے دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ مشکل کے ساتھ آسانی ضرور پیدا کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عملی مشورہ دیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، استغفار پڑھو۔ جو شخص استغفار کو لازم کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے۔ یہی تعلیم قرآن کی آیت میں بھی ہے کہ استغفار رزق میں کشادگی کا ذریعہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک خاص عمل سکھایا۔ صبح شام یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک، یعنی اے اللہ حلال کے ذریعے مجھے کافی کر دے اور اپنے فضل سے مجھے سب سے بے نیاز کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں محنت کی طرف بھی توجہ دلائی۔ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی رسی لے کر پہاڑ میں جائے، لکڑیاں کاٹے اور بازار میں بیچے تو یہ اس کے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل میں توکل بھر دیا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کیا، استغفار کو عادت بنایا، دعا پڑھتے رہے اور چھوٹے سے کام سے محنت شروع کی۔ اللہ نے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے، قرض اتر گیا اور گھر میں معاشی سکون آ گیا۔ نبی کی یہی سنت ہے، امید دینا، اصل حل بتانا، محنت سکھانا، دعا یاد کرانا اور دل میں اللہ پر بھروسہ پیدا کرنا۔